السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ذی وقار، آج کی نشست میں ہم حج کو ایک نظر میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ 8 ذی الحج، جسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے، اس دن سے حج کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ 8 ذی الحج کو مکہ سے ہر حاجی اپنے ہوٹل سے، اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھ کر مکہ سے مینا کی طرف جائیں گے، اور مینا میں جا کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق قصر اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائیں گی، اور رات مینا میں قیام کرنا ہے۔ 9 ذی الحج مینا میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے، حاجیوں نے عرفات کی طرف چلے جانا ہے، اور عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنی ہے، جو کہ ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے، وہاں ٹھہریں گے، یہ لازمی ہے۔ مغرب کا وقت ہو جائے، جیسے ہی نماز مغرب کے لیے اذان دی جائے تو عرفات کے میدان کو آپ احباب نے چھوڑ دینا ہے۔ بغیر نماز پڑھے آپ نے مزدلفہ کی طرف نکل جانا ہے۔ مزدلفہ جاتے ہوئے راستے میں سے کینکریاں اٹھا لیں، تاکہ آپ نے 3 دن یہ شیطانوں کو مارنی ہیں۔ 3 دن کے لیے آپ ان کینکریوں کو استعمال کریں گے۔ ہر حاجی تقریباً 70 کے قریب کینکریاں اٹھا لے، اور جب مزدلفہ پہنچ جائیں تو اب مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کریں گے، اور رات آسمان دنیا کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے گزارنی ہے۔ جہاں جگہ ملے وہیں آپ نے پڑاؤ کر لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، دعا کریں، قبلہ کی طرف ہو کر، نہ کہ جبل رحمت کی طرف۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، اور اب مزدلفہ میں رات گزاریں۔ 10 ذی الحج آپ نے فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنی ہے، جو کہ اندھیرے میں پڑھ لینا مستحب ہے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ مینا کی طرف چلے جائیں، اور بڑے جمرہ کو 7 کینکریاں مارنی ہے، اور تلبیہ بھی بند کر دینا ہے۔ 7 کینکریاں ایک ایک کر کے ماری جائیں گی۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ ایک ایک کینکری کر کے مارے، اور 7 کینکریاں مارنے کے بعد 10 ذی الحج کو قربانی کا وقت ہو جائے، قربانی کرنی ہے۔ آج کل عموماً یہی ہوتا ہے، پیسے جمع کروا دیے جاتے ہیں، وقت دے دیتے ہیں کہ آپ قربانی 10 بجے کا وقت ہے، وہ خود ہی گوشت تقسیم کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ تو آپ احتیاطی طور پر جب 10 ساڑھے 10 کا وقت جو بھی آپ کو ملے، اس کے بعد جب وہ وقت گزر جائے تو آپ احباب، بخاری اور مسلم میں ہے کہ سر منڈوانا مرد کے لیے افضل و اعلیٰ ہے۔ اگر یہ نہیں ممکن تو وہ اپنے بالوں کو کٹوا لے۔ اس کے بعد احرام کھول دینا ہے، اور احرام کھول دیجئے، اور اگر ممکن ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، تو طواف زیارہ کے لیے آپ مکہ تشریف لے جائیں، طواف بھی کریں اور سعی بھی کریں۔ اس کے بعد رات آپ نے مینا میں ہی گزارنی ہے۔ اب 11 ذی الحج کو تینوں شیطانوں کو زوال کے بعد آپ نے کینکریاں مارنی ہیں۔ پہلے چھوٹے شیطان کو کینکریاں ماری جاتی ہیں، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو۔ 7 کینکریاں تینوں کو ماری جائیں گی، جو کہ ایک ایک کر کے ماری جاتی ہیں۔ ہر کینکر پر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کے بعد ماریں۔ اگر آپ نے کل طواف زیارہ اور سعی نہیں کی تھی تو آج کر لیجئے، رات آپ نے مینا میں ہی گزارنی ہے۔ 12 ذی الحج، جو کہ حج کا آخری دن کہلاتا ہے، آپ نے زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو 7 کینکریاں مارنی ہیں، اور اگر آپ نے طواف زیارہ اور سعی نہیں کی، اس کو طواف وداع بھی کہا جاتا ہے، دونوں کی نیت کر کے اکٹھے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مغرب سے پہلے پہلے یہ کر لیں، اور اس کے بعد آپ احباب نے مکہ کی طرف نکل جانا ہے۔ اگر قیام کرنا لازم ہے، آپ وہیں ٹھہرے، تو زوال سے پہلے پھر اگلے دن 13 ذی الحج کو کینکریاں ماری جائیں گی، لیکن یہ مکروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور بار بار زندگی میں عمرہ اور حج کی سعادتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علی البلاغ۔